والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ ہے رحمت الہی سے لبریز کائنات یہ ہے شب برات، ہے رحمت الہی سے لبریز کائنات یہ ہے شب برات، بندوں کی سمت رب کا خصوصی ہے التفات یہ ہے شب برات، اہل سنن کے حق میں خوشی ہے شب برات، صدقے میں مصطفیٰ کے ملی ہے شب برات، دامن میں لے کے آئی ہے رحمت شب برات، لے جائے گی غلاموں کو جنت شب برات۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج ہم جس مقدس اور پاکیزہ رات کے اندر جمع ہے، اس رات کا نام ہے شب برات۔ شب برات کا معنی ہے توبہ کی رات، استغفار کی رات، مغفرت کی رات، نجات کی رات، بخشش کی رات، جہنم سے آزادی کی رات، جنت میں داخلے کی رات، قبرستان میں جانے کی رات اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات۔ شب برات عام طور پہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں شبرات، شبرات کا تلفظ غلط ہے، اصل لفظ ہوتا ہے شب برات۔ شبرات کا معنی تو ہو جاتا ہے رات رات، شب کا معنی بھی رات ہے اور رات کا معنی بھی رات، تو رات رات یہ تلفظ غلط ہے، صحیح تلفظ ہے شب برات، یعنی توبہ کی رات، نجات کی رات اور مغفرت کی رات۔ برادر اسلام، یہ توبہ کی رات ہے، نجات کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی رات ہے۔ اب عبادت کیسے کریں؟ عبادت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ قیام اللیل کریں، یہ بھی اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے، نوافل ادا کریں یہ ایک طریقہ ہے، ذکر و اذکار کریں یہ ایک طریقہ ہے، تلاوت کلام پاک کریں یہ ایک طریقہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں یہ ایک طریقہ ہے، مختلف طریقے سے توبہ استغفار کریں یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت مقصود ہو وہ شب برات کے اندر کیا جا سکتا ہے، اس میں عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے نہیں بتایا۔ بعض بھائی پوچھتے رہتے ہیں کہ اس میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ، کوئی مخصوص طریقہ، تو میں شروع میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ شب برات کے اندر عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت میں نہیں بتایا گیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، نجات کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبوب رات ہے۔ اب اس میں عبادت کس طرح کرنی ہے، ہر مسلمان آزاد ہے، جس طرح اس کی طبیعت زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے اسے سپورٹ کرتی ہے وہ طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ تلاوت کلام پاک میں زیادہ دل لگتا ہے تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، نوافل میں زیادہ دل لگتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے، اسی طرح ذکر الہی تسبیح کے ذریعے کرنے میں زیادہ دل لگتا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا طریقہ اختیار کرے۔ بہرحال یہ سب طریقے، بعض بھائی کہتے ہیں کوئی مخصوص طریقہ، نفل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس رات کے اندر نفل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح عام نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح اس میں بھی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل کی نیت کر کے آپ جو ہے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کتنے نوافل ادا کرنے ہیں، تھوڑے یا زیادہ یا پوری رات آپ جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفلی رات ہے، ساری رات جاگ کر عبادت کریں تو سبحان اللہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ساری رات نہ بھی جاگ سکے تو پھر جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے
اتنا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس سے آپ کے معاملات بھی متاثر نہ ہو، فجر کی نماز بھی متاثر نہ ہو، اور اچھے طریقے سے عبادت میں حاضری بھی لگ جائے، تو یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے تو کافی ہے۔ لیکن یہ رات اتنی فضیلت کی ہونے کے باوجود نفلی عبادت کی رات ہے، یعنی اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کے بھی سو جاتا ہے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اسے بھی دونوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اس رات میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو اضافی عبادت کر رہا ہے ظاہر ہے کہ اسے اضافی ثواب ملے گا، جس طرح ہم کہتے ہیں اوور ٹائم لگانا، ایک ہے اپنی ڈیوٹی کرنا، ایک ہے اوور ٹائم لگانا۔ ظاہر ہے کہ ڈیوٹی کا تو اتنا ہی آپ کو پیمنٹ ملے گی جتنا آپ نے ڈیوٹی کی ہے۔ اگر آپ اوور ٹائم لگاتے ہیں تو پھر آپ کو اوور جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ڈیوٹی سے علاوہ بھی آپ کو تعاون مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح نفل کا معنی ہی اوور ٹائم ہے، نفل کا معنی ہے اوور ٹائم، اضافی وقت لگانا۔ تو اضافی وقت جتنا لگائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اور جتنا گڑ ڈالتے چلے جائیں گے اتنا ہی میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، میں یہاں یہ مسئلہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ عبادت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، جنت میں جانے کی رات ہے، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، اور اس میں کوئی مخصوص طریقہ عبادت شریعت میں متعین نہیں۔ آج کل نفلوں کے جو رنگ برنگے طریقے، جی اتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھ کے اس طرح پڑھیں، یہ جو طریقے ہیں یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، کسی مستند کتاب سے یہ طریقے ثابت نہیں۔ یہ لوگوں نے ویسی چھاپ چھاپ کے عام کر دیے ہیں جن کا جو واضح طور پہ بڑی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ عبادت کی رات ہے، یہ پٹاخے چلانے کی رات نہیں ہے، یہ پھلجھڑیاں چھوڑنے کی رات نہیں ہے، یہ آتش بازی کرنے کی رات نہیں ہے، اور یہ بچوں کے شرارتیں کرنا اور پٹاخے پھوڑنا اور شور و شغب کرنا اور ہلا گلا مچانا، یہ حرکتیں اس رات کے تقدس کو پامال کر دیتی ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو اس کام کے لیے پیسے دیتے وہ اس رات کا تقدس پامال کر رہے ہیں، اور ایسے دکاندار جو اس رات کے اندر اس طرح کی چیزیں بیچتے ہیں اور خرید کے لاتے ہیں اپنے چند ٹکوں کے لیے، وہ اس رات کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ ایسے دکانداروں کو خبردار ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، بچوں کو بگاڑنے کا سبب نہ بنے اور اس رات کے تقدس کو پامال نہ کرے، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے۔ اس رات کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے رات اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ سے درخواست کی جائے گی، اور ہم اللہ معاف فرمائے پٹاخے چلا کے، پھلجھڑیاں چھوڑ کے، اسی طرح آتش بازی کر کے آگ بھڑکا رہے ہیں، تو یہ اس رات کے مقصد کے بالکل خلاف ہے۔ برادران اسلام، چند ایک حدیث مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سنا دیتا ہوں، جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، بہقی شریف کے اندر موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس رات کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ یعنی رات کو جو جاگ کر عبادت کرے اس کی بھی تلقین ہے اور دن کے روزے کی بھی تلقین ہے، لیکن دونوں چیزیں نفلی ہیں۔ رات کو جاگ کر عبادت کرنا بھی اور صبح کا روزہ رکھنا بھی نفلی کام ہے، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ رات کو جاگ کر عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر جو مسلمان عبادت کرتے ہیں تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اب قبیلہ بنو کلب کیا ہے؟ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو بکریاں بہت زیادہ پالتا تھا، بکریوں کے ریوڑ ان کے پاس ہوتے تھے۔ پھر یہ ایک بکری کے جسم کے بالوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بکریوں کے ریوڑ اور اس میں پھر ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، اور ان بکریوں کے جسم، پھر ان کے بال، ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، تو یہ ریوڑ جو بکریوں کے ان کے جسموں پہ کتنے بال ہوں گے؟ تو فرمایا کہ ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی مقدار سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہاں میرے کو توجہ دلانا چاہوں گا، یہ نہیں فرمایا، یہ بڑی دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر بخشش فرما دیتا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ بکریوں کے جسم کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کی مقدار سے زیادہ، یہ اضافی، یعنی یہ سمجھے کہ یہ بالکل ایک اللہ کی طرف سے بخشش کا ایک بونس ہے۔
یعنی برابر نہیں، برابر سے زیادہ. اب وہ کتنی تعداد ہے، اربوں میں جاتی ہے، کتنی تعداد ہے، ان سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے. دوسری حدیث مبارکہ سنیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آسمان دنیا، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر اپنی رحمت اور قدرت کے ساتھ نزول فرماتا ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکار پکار کر 3 باتیں کی جاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کوئی بخشش کا اور مغفرت کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے. نمبر 2، ہے کوئی روزی کا طلبگار اس کی جھولیاں روزی سے بھر دی جائیں. اور نمبر 3، ہے کوئی مصیبت اور تکلیف میں گرفتار اس کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیا جائے. یہ بار بار پکارا جاتا ہے کوئی مغفرت کا خواہش مند، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی مصیبت اور بیماری میں گرفتار کہ اس کی اس پریشانی کو دور کر دیا جائے. آگے جو چوتھی بات ہے، چوتھی بات یہ حدیث مبارکہ میں ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا ویسا. یعنی اب یہاں اوپن چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کیا مانگتا ہے کیا نہیں مانگتا. پہلے تو 3 باتوں کا ذکر کر دیا گیا، لیکن چوتھے جملے میں یہ فرمایا گیا ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا. یعنی ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا اور دعا کرنے والا. یہاں اوپن چھوڑ دیا گیا اس جملے کے اندر آپ نے کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا. دنیا مانگنی ہے، دین مانگنا ہے، آخرت مانگنی ہے، روزی مانگنی ہے، کاروبار مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، اپنی بخشش مانگنی ہے، اپنی فیملی کی مغفرت مانگنی ہے. اب یہ مانگتے چلے جائے، اللہ تعالیٰ عطا کرتا چلا جائے. یہاں یہ جملہ بالکل چوتھا اوپن چھوڑا گیا ہے. اور آخر میں ایک آخری جو جملہ ہے اس حدیث مبارکہ کا 5واں جملہ وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب سے کب تک رہتا ہے. فرمایا غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلسلہ رہتا ہے. یعنی یہ جو پکار چلتی رہتی ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار، اور ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا. یہ جو پکار ہے یہ پوری رات چلتی رہتی ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک. طلوع فجر کہتے ہیں جب اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے اس کو طلوع فجر کہتے ہیں، جس میں سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اس کو طلوع فجر کہتے ہیں. تو طلوع فجر تک جو ہے یہ سلسلہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی، ایک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا رہتا ہے کہ آ جاؤ، میں آج تمہاری خالی جھولیاں بھرنے کے لیے تیار ہوں. بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح اس میں چھما چھم برس رہی ہے. اور یہ تو اللہ کی رحمت کی ایک جھلکی ہے جو شب برات میں نظر آتی ہے. آگے آپ کو پتا ہے پورا سمندر آ رہا ہے رمضان مبارک کی شکل میں. پھر لیلۃ القدر کی جو ہے خوبصورتیاں، پھر پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، پھر رمضان مبارک پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک بھی پہنچنا نصیب فرمائے. یہ بھی دعا مانگے. ابھی تو پتہ نہیں کون رمضان تک جاتا ہے کون نہیں جاتا، تو یہ بھی دعا مانگتے رہے. ہمارے پیارے نبی 2 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما. آپ بھی کہہ دیں آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک تک پہنچنا نصیب فرمائے. جو کہ رمضان مبارک کا زندگی میں مل جانا، بخشش اور مغفرت کا ایک اور گولڈن چانس مل جانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو اس کے بعد 14-15 دن باقی رہ جائیں گے شب برات کے بعد. تو میرے بھائیوں ابھی سے اپنا جو ہے تیاری کریں، عبادت کے لیے کمر بستہ ہوں، اپنا ذہن بنائیں، اپنے ضروری کاموں کو نپٹا لیں. اور جو ہے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا گیا ہے کہ شب برات کے بعد جو ہے روزہ رکھنے کو پسند نہیں کیا گیا حدیث مبارکہ میں رمضان تک، تاکہ توانائی برقرار رہے، قوت برقرار رہے. اور یعنی شب برات کا روزہ اس کے بعد سے یعنی اگر کوئی رکھ لیتا تو حرام نہیں ہوگا، لیکن پسند یہ کیا گیا ہے کہ روزے نہ رکھے جائیں تاکہ رمضان مبارک کے جو روزے فریش ہو کے، تر و تازہ ہو کے، خوش و خرم ہو کے رکھے جا سکے. چونکہ رمضان مبارک کی شان اور مقام سبحان اللہ بہت زیادہ ہے. اس لیے رسول پاک نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو ایسا بندہ ناکام اور نامراد ہے. یعنی اس سے بڑا ناکام اور نامراد بندہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس کی قدر کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا. تو میرے بھائیوں آج کی جو رات ہے اس میں کوشش کریں
اپنی فیملی کو بھی ترغیب دلائیں، خود بھی ممکن حد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن اتنی جتنی آپ برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ تم نیکیاں کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اتنے عمل کرو جتنا تم نبھا سکتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن مستقل بنیادوں پر کیا جائے۔ تو مستقل عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مستقل نیک بنانے کی کوشش کریں۔ بعض بھائی یہ تو کرتے ہیں مثلا کسی رات میں ساری رات جاگتے رہیں گے پھر ساری نمازیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو بیلنس ہے، بیلنس خراب نہیں کرنا۔ رات میں اتنا جاگ لیں جتنا آپ جاگ سکتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نمازوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چونکہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ ہر صورت میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو پھر نفلی عبادات دوسرے نمبر پر چلی جاتی ہے اور پھر بڑی کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا فرضوں کا اہتمام جاری و ساری رکھنا ہے، اور یہ ہمارا سیدھا سادہ سا دین ہے، آسانی سے عمل کرتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس رات کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شب برات کے اندر قبرستان میں تشریف لے گئے، اور وہاں جو مرد عورتیں مدفون تھے، شہداء مدفون تھے، ان کے لیے جا کے آپ نے دعائیں مغفرت فرمائی۔ تو قبرستان اگر ایک بندہ ایک مرتبہ بھی زندگی میں چلا گیا اس رات کے اندر تو سنت پر عمل ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہر سال جاتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن باقاعدہ اس طرح نہیں جانا چاہیے کہ ایک ماحول ایسا بنا کے کہ جس طرح ایک پورا ایک جھمکٹا بنا کے، بہتر ہے کہ 2-2 4 کر کے یا ایک کر کے یا یعنی مختصر ٹولیوں میں بندہ چلا جائے، لیکن ایسا کہ سب کو لے کے جائیں اس اجتماعی طور پہ۔ اگر چلے جائیں تو کبھی کبھار اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چند افراد جائیں یا اکیلے کر کے جائیں، تو یہ سنت بھی ہے، اس پر بھی عمل کریں۔ قبرستان میں جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اپنے پیارے یاد آتے ہیں تو بندے کو فکر لگتی ہے کہ میں نے بھی ایک دن قبر میں چلے جانا ہے، میں چند دن مٹی کے اوپر ہوں اور پھر مٹی کے نیچے چلے جاؤں گا۔ رسول پاک نے اس لیے فرمایا قبرستان میں جایا کرو اور قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ مٹی دا تو تے مٹی ہونا کاتی بلے بلے، اج مٹی دے اوتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم جائیں گے قبرستان کا چکر لگائیں گے تو پھر ہمیں انشاءاللہ اپنی آخرت کی یاد بھی آئے گی۔ آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ 10 افراد ایسے ہیں اس رات کے اندر جب تک وہ باقاعدہ توبہ نہ کریں ان کی اس رات کے اندر بخشش کا از خود فیصلہ نہیں کیا جاتا جب تک وہ توبہ نہ کریں۔ ہاں اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ 10 افراد مختلف حدیثوں میں ان کے نام آئے، میں نے ساری حدیثوں کو جمع کر کے ایک جگہ آپ کو مختصر طور پہ ان سب کو نمبر وار میں عرض کر دیتا ہوں وہ کون سے افراد ہیں۔ ہم میں سے بھی کوئی ایسا فرد ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کون سے افراد ہیں؟ 10 افراد یہ ہیں۔ نمبر 1 مشرک۔ مشرک کی تو ویسے بھی بخشش نہیں ہوتی اور اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی جب تک وہ شرک سے باز نہ آ جائے اور توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کرے اس کی از خود اس رات میں بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور سب کے ساتھ یہ شرط موجود ہے، اب میں نام لیتا جاتا ہوں۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ نمبر 3 کینہ پرور، کینہ حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، دوسروں کے بارے میں جلنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، یہ جو طبیعت ہے بندے کی تو جب تک توبہ نہ کر لے اس کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4 شراب پینے والا، شراب میں ہر قسم کا نشہ بھی شامل ہے۔ شراب پینے والا یعنی نشاور چیزوں کا استعمال کرنے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے اپنے نشے سے۔ نمبر 5 قاتل، قاتل کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں باقاعدہ توبہ نہ کرے اور اس کو از خود معاف نہیں کیا جاتا۔ نمبر 6 شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 7 چغل خوری کرنے والا۔ نمبر 8 زنا کرنے والا یعنی بدکاری کرنے والا، اس کی بھی اس رات کے اندر از خود بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 9 جادوگر، جادوگر یہ جو نجومی ہیں، جادوگر ہیں اور یہ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، یہ نجومی جگہ جگہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یہ حرام ہے غیب کی باتیں بتانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم اللہ معافی ایسے چل پڑتے ہیں نجومیوں کے پاس جا کے اور ان سے پوچھتے ہیں ہماری چوری کس نے کی ہے، ہمارے ساتھ فلانا کام کس نے کیا۔ اللہ کے بندے وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی غیب جانتا ہے جو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی چوری کس نے کی؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں، آپس میں کسی کا نام دے دیتے ہیں اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جادوگر اور نجومی ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک یہ باقاعدہ توبہ نہ کرے۔ اور نمبر 10 رشتے داریاں توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتے داریاں توڑنے والا۔ یہ جو رشتے توڑنا، اگر کسی رشتے دار سے لڑائی ہے تو صلح کریں اور رشتے داریاں نہ توڑیں، کیونکہ رشتے داری
نبھانے کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے. رشتہ داریوں کو توڑنے کی طرف کبھی نہ جائیں. ہاں اگر کسی رشتہ دار سے آپ کی طبیعت زیادہ نہیں ملتی تو ان سے کم تعلق رکھ لیں, کم لین دین کے معاملات رکھ لیں, لیکن رشتہ داری کو بالکل ہی ختم کر دیں اور لا تعلق ہو جائیں اور یہ قسم ہی اٹھا لیں کہ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کرنی, تو یہ بالکل حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے. عام مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرنا جائز نہیں, اور وہ تو رشتہ دار ہے. رشتہ دار کا حق تو عام مسلمان سے بھی زیادہ ہے, تو کسی پڑوسی سے یا رشتہ دار سے یا کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ کلام بند کرنا جائز نہیں. اگر غلطی سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو 3 دن کے اندر اندر صلح کر لیں, اور جس نے صلح کرنے میں پہل کر لی, سلام کر لیا, تو وہ گناہ سے بری ہو گیا. جس نے جواب نہیں دیا اور لڑائی کو برقرار رکھا, اب سارا گناہ اس کے کھاتے میں چلا جائے گا. تو لہٰذا ایک مرتبہ اسے سلام کر لیں. تو رشتہ داری کو ضرور نبھائیں. اگر رشتہ دار نہیں طبیعت کے موافق تو ان سے اس حساب سے رشتہ داری رکھ لیں. کم از کم فون کے اوپر ہی رشتہ داری رکھ لیں, سلام دعائی کبھی کبھار کر لیا کریں عید بقرعید کے اوپر. یہ کہ بالکل ہی ختم کر دیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور ایسے بندے کی اس رات کے اندر بھی جب تک بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے. برادران اسلام, یہ تھا مختصر اس رات کا لب لباب اور خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمائے. دانا کے لیے کافی ہے ایک لفظ نصیحت, نادا کے لیے کافی نہیں دفتر نہ رسالہ. اور طوفان منہ بہانے سے اے آنکھ کیا فائدہ, 2 آنسو بہت ہیں گر کچھ اثر کریں. مانے نہ مانے بہرحال آپ کی مرضی, ہم نے کو بد نے آپ کو سمجھا دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.